الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحابہ الاسفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کچھ چیزوں کو، کچھ ناموں کو، کچھ باتوں کو اپنے دین کے نشان بنایا ہے کہ وہ نام سامنے آئے تو فوراً دین اسلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور آپ نے دنیا کو اسے روشناس کرایا، ان کی یاد دلوں میں ابھرتی ہے، دلوں میں یاد تازہ ہوتی ہے، ایمان لانے والوں کے دلوں کی دھڑکنیں ساتھ چلتی ہیں۔ انہیں اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں شاعر۔ شاعر کا معنی یہ کہ جس کو دیکھنے اور سننے کے ساتھ فوراً شعور بیدار ہو، دل کی ایک دھڑکن اٹھے، انسان پہچان لے کہ یہ بات دین کی پہچان ہے۔ مثلا رمضان شریف، یہ نام آتے ہی ایک عظمت تازہ ہو جاتی ہے اور ایک یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ قرآن، یہ نام سامنے آئے تو اسلام کا ایک تعارف ہو جاتا ہے۔ تو کعبہ شریف، بیت اللہ شریف، یہ نام سامنے آئے تو دین اسلام کی یاد فوراً تازہ ہو جاتی ہے۔ انہیں کہتے ہیں شاعر اسلامی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، شاعر اللہ کی جو تعظیم کرے، شاعر اللہ کی جو عظمت بیان کرے، جو عظمت اس کی تسلیم کرے کہ وہ چیز آئی نہیں سامنے، نام سامنے آیا نہیں اور دین کی یاد تازہ نہیں ہوئی، تو فرمایا کہ جو بھی اس کی تعظیم کرے گا، من يعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب، تو یہ دل کا تقوی ہے جو تعظیم کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت کوئی تقریر مقصود نہیں، لیکن ایک بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا شوگر کا مریض ہے یا کوئی اور عارضہ لاحق ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹر نے بھی اس کو یہی اوپینین دی کہ تو روزہ نہ رکھ، اور شریعت نے بھی کہا کہ وہ روزے کا یا فدیہ ادا کرے گا یا آئندہ دنوں میں اس کو بدلے گا، آئندہ دنوں میں روزہ رکھ لے گا۔ تو جو لوگ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے بھی رمضان کی جو تعظیم ہے، شاعر اللہ کی جو تعظیم ہے، وہ باقی ہے۔ بیماری کی وجہ سے اور اپنے اعضاء کی وجہ سے روزہ معاف ہو سکتا ہے، اس کی تعظیم معاف نہیں۔ شاید آپ میری بات کو نہ سمجھے ہوں، میں ذرا اس کو اور کھول کر بیان کرتا ہوں کہ جو کسی وجہ سے رمضان کا روزہ نہ رکھ سکے، اس کے لیے اوپن روزہ داروں کے سامنے کھانا پینا بالکل جائز نہیں۔ یہ نہیں کہ وہ عارضے کے باوجود اور تکلیف کے باوجود روزہ رکھے، میں نہیں کہہ رہا، روزہ بدلنے کی دوسرے دنوں سے اس کو اجازت ہے۔ جو شخص قرآن کریم میں ہے
من کان مریضن اولا سفر فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں سے روزے کی وہ کمپنسیشن کی جا سکتی ہے، لیکن وہ عارضے کی بنا پر اگر کھائے تو وہ سامنے دوسروں کے نہ کھائے، چھپ کر کھائے، صرف اس لیے کہ یہ چھپنا اپنی کسی کمزوری کو چھپانے کے لیے نہیں بلکہ رمضان کی تعظیم فرض ہے۔ اب پرانے زمانے میں یہ دستور تھا کہ رمضان کے دنوں میں اگر کسی ہوٹل پر اور کسی تندور پر کوئی کھانے کا لینے کا انتظام بھی ہو تو وہ آگے پردے لٹکا دیتے تھے، یہ مانا نہیں کہ بعد وہ چھپی رہے گی، لیکن یہ رمضان کی تعظیم کا ایک نشان تھا۔ اب جب ان کو کہا جائے کہ بھائی اگر تم کسی وجہ سے رکھ نہیں سکے، اپنے پیٹ کی ضرورت پوری کرو، اپنی بیماری کے تقاضے پورا کرو، لیکن کیا چھپ کر تم نہیں کھا سکتے؟ جب تم چھپ کر یہ عمل کرو گے تو رمضان کی تعظیم جو ہے تمہارے ذمہ سے وہ تم نے کر لی ہے۔ تو کسی شخص کو بھی روزہ چھوڑنے والے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ دوسروں کے سامنے کھائے اور یہ بتائے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، اس پر اور شہادتیں جمع نہ کرے۔ اسی طرح یہ ہمارے ہاں کعبہ شریف یا بیت اللہ شریف کا نام آئے تو یہ نام آتے ہی دل میں ایک تعظیم کا جھلک اٹھتی ہے۔ اب انسان بیٹھے کسی طرح، اس نے اپنے آرام کے تقاضے کو پورا کرنا ہے، لیکن اگر اس طرح بیٹھے کہ قبلے کی طرف اس کے پاؤں ہو رہے ہیں اور بے پرواہی میں وہ پاؤں بالکل قبلے کی طرف کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، پیشاب کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے لا تستقبلوا القبلۃ غائط ولا باطن، کہ تم اپنے حاجت پورا کرنے کے لیے، تقاضا حاجت کے لیے بھی جاؤ تو تم قبلے کی طرف تمہارا منہ نہ کرو، حالانکہ بالکل تنہائی ہے، پیشاب کا تقاضا ہے وہ تم نے کرنا ہے، وہ نیچر کی ایک افتاد ہے وہ تم نے پوری کرنی ہے، لیکن تمہارا رخ جو سامنے کا وہ قبلے کی طرف نہ ہو۔ تو جن جن چیزوں سے دین پہچانا جاتا ہے ان چیزوں کی تعظیم فرض ہے۔ اسی طرح یہ شاعر ہیں، میں اس وقت ان شاعر کو شمار نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا من یعظم شاعر اللہ ہے، کہ شاعر اللہ کی تعظیم جو ہے یہ ایک تقوی کا نشان ہے، دین کا نشان ہے۔ ایک بات اور بھی پیش نظر رکھیں کہ اس ملک میں جس میں ہم رہتے ہیں یہ زیادہ تر اس میں غیر مسلم ہیں، یہ ان کا ملک ہے۔ ہم جو مسلمان دوسرے ملکوں سے آئے ہیں اب ہم گنتی کے لحاظ سے بہت مختصر ہیں، اتنے نہیں کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ملک کی آبادی ہے۔ ان میں جب بیٹھتے ہیں جو ہمارے کولیگ ہیں، مثلا کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو چند آدمی جو ہیں وہ آپس میں مل کر کام کر رہے ہیں، مزدور ہیں ایک ہی ادارے کے، ایک ہی فیکٹری میں وہ کام کر رہے ہیں، اور آپس میں جب ان کی گپ شپ ہوتی ہے مختلف باتیں کرتے ہیں تو کبھی کوئی دین کی کوئی بات آ جائے تو مسلمان گناہ گار سے گناہ گار ہو، لیکن دین کی بات کو کسی مذاق کے انداز میں، دین کی بات کو کسی مذاق کے انداز میں اس کو ہلکا کر کے ڈی ویلیو کر کے وہ سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ کیوں؟ قرآن نے کہا کہ شاعر اللہ کی تعظیم فرض ہے۔ اگر دین کے کسی چیز پر تم عمل نہیں کرتے تو کم از کم تمہارا لہجہ اس کے بارے میں کوئی مذاق کا نہ ہو۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ کسی جگہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں یا کسی ادارے کے لوگ ہوں، وہ آپس میں جب اکٹھے ہوتے ہیں بے تکلفی میں، تو اگر ان میں کوئی ایسا بھی آدمی ہو جو نمازی ہو تو نماز کا جب وقت آئے تو کئی اور دیکھا ہے کہ وہ مسکرا کے کہتے ہیں کہ آپ نے تو نماز پڑھنی ہوگی نا، آپ نے تو نماز پڑھنی ہوگی۔ گویا کہ نماز پڑھنا ایک
تحقیر کا، حقارت کا نشان ہے۔ 10 آدمی اکٹھے ہیں، ان میں 1 یا 2 نماز پڑھنے والے ہیں، تو جنہوں نے نماز چھوڑی وہ تو گناہ گار ہیں، لیکن جب انہوں نے مذاق کے اندازے میں اور مذاق کے لہجے میں، دل لگی کے لہجے، اب تو آپ نے نماز پڑھنی ہوگی نا، نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ بھی شاہ اللہ کی سخت بیدبی ہے۔ عمل تو جس کو نصیب ہے وہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا بھی دے گا، لیکن یہ حق کسی کا نہیں کہ دین کے کسی پہلو کو، کسی مسئلے کو، کسی عنوان کو مذاق کے لہجے میں وہ ذکر کرے، مذاق کے لہجے میں کرے تو ایمان اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے، آپ نے رمضان میں تراویح کی حاضری دی، قرآن کے گرد پہرا دیا، قرآن گھر میں پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ایک چیز کی طرف توجہ دلا کر میں بات دعا کروں گا، بھائی آپ دین کی بات صرف علماء کے سپرد نہ کریں، آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ شاعر دین کی تعظیم کے لیے اس کی زبان چلے۔ مثلا آپ اپنے تجربے کی بنا پر بنائیں کہ جو حافظ ہیں انہوں نے جب یہاں قرآن سنانا ہو تو سارا دن وہ تیاری کرتے رہتے ہیں یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ جنہوں نے قرآن سنانا، اب حافظ محمد عمر صاحب نے یہاں قرآن سنایا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارا دن تیاری میں رکھتے تھے اور بار بار پڑھتے تھے، دور ہوتا تھا، دوسرے حافظ صاحب ان کے ساتھ مل کر دور کرتے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو قرآن پاک کو بار بار پڑھنے کے بغیر یہ کام چل سکتا ہے؟ کیوں جی؟ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں کہ بغیر بار بار پڑھنے کے، تکرار کرنے کے، سنانے کے اور دور کرنے کے قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو آپ ذرا کبھی اندازہ کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی جب ان پر قرآن اترا، اور جب قرآن اترا تو آپ نے قرآن سنا جبریل سے، لیکن آپ الفاظ کو کاپی میں یا کتاب میں پہچان نہیں سکتے تھے۔ جس طرح یہ حضرات قرآن شریف لکھا ہوا ہو سامنے تو پڑھ سکتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی سے وہ الفاظ کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا بیان ہے۔ لا تخطوا بیمینک اذا ارتاب المبطلون کی شہادت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی سے کسی جگہ لکھنے پڑھنے میں وہ گئے ہی نہیں اور الفاظ کو پہچانتے ہی نہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، اور جبریل نے آ کر مجھے یہ کلام سنایا، اور وہ کلام پھر پڑھتے ہیں، جبریل نے آپ کو پڑھایا، جبریل کے پڑھانے پر آپ نے پڑھا، اور پھر اپنے شاگردوں کو بلا کر کہا کہ یہ لکھو، میں لکھاتا ہوں۔ جب آپ بولتے وہ لکھتے جاتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد کرنے کے لیے کہیں یہ دور کیا، یہ محنت جو آپ سارا دن کرتے رہتے کبھی کی؟ کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کاتبین وحی کو یہ قرآن لکھایا ہے، اور اب یہ نماز میں وہی پڑھ رہے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، وہ اپنے لکھے کو پہچانتے ہیں، اور حضور لکھے ہوئے کو نہیں پہچان رہے، نہ لکھے کا تکرار کر رہے ہیں، نہ اس کو بار بار یاد کر رہے ہیں، لیکن جب مصلی امامت پر آتے ہیں تو وہی قرآن اسے پورا پڑھتے ہیں۔ مجال ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو پڑھنا، آپ ہی اب شہادت دیں کہ یہ دن رات حضور کا معجزہ تھا یا نہیں؟ نمازوں میں جب وہی پڑھتے تھے، اور ہم پیغمبروں کے معجزے تو ان کی امتوں نے دیکھے ایک بار، لیکن مسلمانوں کے لیے رمضان میں
رمضان میں یا رمضان کے علاوہ نمازوں میں قرآن مجید جس طرح حضور نے پڑھا، یہ حضور کا دن رات کا ایک زندہ ہر وقت ہر روز کا معجزہ تھا جس کو صحابہ دیکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے اشارے پر وہ جانیں قربان کرتے تھے اور ہر بات میں آگے بڑھ کر قربانی کرتے تھے۔ آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ نبی پاک کا قرآن پاک کو پڑھنا، جبکہ آپ کے یہاں حفظ کرنے والے سارا دن حفظ کرتے رہتے ہیں، استاد یاد کراتے ہیں، وہ بار بار تکرار کرتے ہیں، پھر بھی کئی غلطیاں ہوتی ہیں، اور اللہ نے قرآن پاک میں حضور کو کہا سانو کرو کا فلا تنسا، ہم ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے ہی نہیں۔ سانو کرو کا ہم ایسا پڑھائیں گے۔ یہ واقعہ جو میں بتا رہا ہوں، آپ کا ذہن اس کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کہ حضور کے پیغمبر ہونے کا یہ دن رات کا کھلا نشان اور معجزہ تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جب بھی رمضان آتا ہے خاص طور پر، اور قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور حافظوں کو اور جو سامنے ہیں وہ دن رات محنت کرتے دیکھتے ہیں اور پھر ماضی کی طرف لوٹتے ہیں، عمر رفتہ کو آواز دیتے ہیں، گزرے ہوئے زمانے کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور نے کہیں اس طرح بار بار پڑھا نہیں، تکرار کیا نہیں، محنت کی نہیں۔ آپ دیکھ کر الفاظ کو پہچانتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی دستاویز ہو اور پہچان سکے؟ نہیں، امی سے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دن رات سب کے سامنے تھا یا نہیں؟ اب دیکھیے، میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، مجھے تقریر کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ آدھ گھنٹہ ہو گیا۔ اب آپ بتائیں کہ مجھے ہی کوئی کہے کہ جو تم نے ابھی تقریر کی ہے وہ دوبارہ کر دو، تو میں کر سکتا ہوں؟ یعنی میں نے جو باتیں کی، جس انداز میں کی وہی میں دوبارہ انہی الفاظ سے دوہرا سکتا ہوں؟ نہیں۔ آپ جو دن رات باتیں اپنے آپ دوستوں میں اپنے اداروں میں کرتے ہیں، آپ کو کہا جائے کہ آپ نے جو فکرہ بولا اسی کو پھر اسی طرح دوہرا دو، تو من بغیر کسی تبدیلی اور تغیر کے آپ دوہرا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اگر یہ قرآن نبی پاک آپ کا اپنا بنایا ہوا ہو جیسا کہ یہ غیر مسلم کہتے ہیں، اور یہاں کی کثیر آبادی یقین کرتی ہے کہ آپ کا دعویٰ نبوت جو تھا وہ درست نہیں تھا، آپ نے خود یہ کلام بنایا تھا، تو میں کہتا ہوں ذرا غور کرو، اپنی بات کو کوئی انہی لفظوں میں دوبارہ دوہرا سکتا ہے؟ تو اگر آپ نے اپنی بات ہی بنائی اور وہی کہی، وہی صحابہ کو لکھائی، تو حضور جب نماز میں وہی دوہراتے تھے بالکل اسی طرح۔ مجال ہے کہ کوئی زیر زبر کی تبدیلی ہو؟ تو کیا یہ کھلا نشان نہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزے ہر وقت دنیا کے سامنے زندہ معجزے ہیں۔ ایک قرآن کتاب حضور کی تصنیف نہیں، یہ اللہ کی وحی ہے اور حضور پیغمبر ہیں۔ تو قرآن پاک کا جو معجزہ ہے یہ دن رات کی شہادت ہے حضور کے سچے نبی ہونے کی۔ اور دوسرا یہ کہ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کی سعادت عطا فرمائی، حج کرنے کی، تو حج کا ایک عمل ہوتا ہے کنکریاں مارنا، رمیے جمار، سنا ہوگا۔ حج کا ایک عمل ہوتا ہے کنکریاں مارنا، تو ایک حاجی کتنی کنکریاں مارتا ہے؟ ہاں جی 63۔ ایک حاجی ایک دن نہیں 4 دنوں میں یہ 63 کنکریاں مارتا ہے ایک حاجی۔ تو حاجیوں کی کتنی بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ تو حاجی جب کنکریاں مارتے ہیں تو حدیث کے مطابق وہ کنکریاں جو اللہ تعالیٰ کے قبول ہوتی ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو وہاں رہنے کا موقع ملا اور انہوں نے حجاز میں سعودی
سعودی دائرے کے اندر دیکھا کوئی ان کا انتظام کنکریاں اٹھانے کا نہیں. ہر سال حاجی کنکریاں مارتے ہیں لیکن وہ کنکریاں نہ اٹھائی جاتی ہیں, اور حدیث میں ہے کہ جن کا حج قبول ہوتا ہے وہ کنکریاں جو ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں, اور نہ حکومت کو اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ کوئی اس کا تقاضا کرتا ہے, نہ کوئی دیکھتا ہے, نہ کوئی مشاہدہ. دیر رات مارے وہ کنکریاں جاتی کہاں ہیں؟ اگر وہ کنکریاں انسانوں کا اپنا عمل ہو اور اس میں خدا کی طرف سے ایک نشان نہ ہو تو ان کنکریوں کے پہاڑ نہ کھڑے نظر آئیں. اب تک جو کنکریاں وہاں ڈالی گئی کتنی ڈالی گئی؟ تقریباً ہر حج کے موقع پر کنکریوں کو پہاڑ ہوں گے, لیکن اے حج کرنے والوں کیا تم نے وہاں کوئی پہاڑ دیکھا؟ یا جنہوں نے وہیں اسی ماحول میں متواتر کئی دن گزارے اور اعتکاف کی شکل میں گزارے, انہوں نے کیا دیکھا کہ حکومت کی طرف سے کوئی ملازمین کنکریوں کو اٹھانے آتے ہیں؟ نہیں. تو یہ اسلام کا ایک زندہ معجزہ ہے. جب چاہیں آپ اس کا چیلنج دے سکتے ہیں غیر مسلموں کو کہ آؤ اور دیکھ لو. تو قرآن تراویح میں یا نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہونے کا ایسا نشان اور حضور کے پیغمبر ہونے کا ایسا ایک ترجمان ہے کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی, اور نہ دنیا کے اور کسی طبقے کے پاس اپنے پیغمبر کی صداقت کے لیے ایسی شہادت موجود ہے. اور دوسرا یہ کنکریاں جو حج کی ہیں, تو یہ چیزیں عام ہیں. جو حج کرنے گئے آئے ان کے سامنے یہ کنکریاں مارنا اور ان کی باتیں سننا کوئی غیر معمولی باتیں عام ہے. لیکن آپ حضرات کبھی غور ہی نہیں کرتے اسلام کے ہر پہلو میں اور اسلام کی ہر ادا میں حضور کی صداقت اور اسلام کی صداقت اور دین کی صداقت کے کھلے نشان موجود ہیں. ان سب کا ایک ہی نام مختصر طور پر من یعظم شعائر اللہ ہے. اور اللہ کے شاعر پر غور کرو, اللہ کے شاعر پر غور کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دو پہاڑوں کو بھی شاعر بنا دیا, صفا اور مروہ. صفا اور مروہ جن کے درمیان صحیح ہوتی ہے, صحیح کہاں ہوتی ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یعظم شعائر اللہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ صفا اور مروہ یہ بھی خدا کے دین کے شاعر اور نشان ہیں. حضرت حاجرہ اسماعیل کی والدہ ان کے درمیان دوڑی تھی, ان کی دوڑ اللہ تعالیٰ کو اتنی قبول ہوئی کہ اب تک آنے والے حاجی امتوں پر آنے والی امتیں جو ہیں اسی دوڑ میں صفا اور مروہ کے درمیان اس کی یاد تازہ کرتی ہیں. صدیاں گزر گئی لیکن شاعر اللہ کی تعظیم باقی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہمت عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے کہ دین کے نشانوں پر غور کریں, تو غور کرتے ہی آپ اپنے دل میں ایک روشنی محسوس کریں گے. اسلام کی صداقت کی چمک جو ہے محسوس ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ آپ کا قرآن پڑھنا قبول فرمائے. آپ سب کو قرآن کا ختم کرنے کی مبارکباد ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذخیرہ آخرت بنائے. اور یہ غالباً رمضان کی آخری رات ہے. اب وقت جب کروٹ لے گا اور رمضان چلا جائے گا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب رمضان کروٹ لیتا ہے چلا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ مبارک بھائی, مبارک ہو, عید مبارک ہو. تو یہ مبارک ہونے کی سینس جو ہے وہ ذہن میں نہیں ہوتی. مبارک رمضان کے جانے کی نہیں, یہ جو آپ مبارکباد دیتے ہیں یہ رمضان کے جانے کی نہیں, یہ رمضان کے پانے کی ہے. جنہوں نے رمضان پایا مبارک انہی کو, جنہوں نے رمضان پایا عید مبارک انہی کو, جنہوں نے رمضان پایا شاعر کی تعظیم انہوں نے کی اور وہ کر پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا انعام ہے کہ سارے مہینے ایک جیسے تھے, ایک کو بڑی شان دے دی. ساری راتیں ایک جیسی تھیں, لیلۃ القدر کو ایک شان دے دی, ایک عشرے کو یہ شان دے دی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. اور یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس شان کا, ہم اس کے پانے پر اللہ تعالیٰ کے حضور شکریہ ادا کرتے کہ اے پروردگار ہم دل سے تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں یہ مہینہ پانے کی توفیق عطا فرمائی. اب جب یہ مہینہ
ختم ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مہینے کے بارے میں فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. جہاں قرآن پاک میں یہ رمضان کے احکام بیان ہوئے اس کا ختم وہاں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اللہ نے اس مہینے میں تمہیں قرآن دیا، اب تم تکبر اللہ کی کبریائی کے نغمے کہو، اللہ کی بڑائی کے نغمے گاؤ. تکبر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اس پر کہ اللہ نے تمہیں یہ شان دی. اب یہ جو تراویح کی نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا اور نہیں کوئی یاد، قرآن پڑھا گیا سارا ایک ہی دفعہ، لیکن اللہ اکبر کتنی دفعہ کہا گیا؟ بھائی اس حال میں، اس بڑے حال میں تراویح جب پڑھی گئی تو قرآن پاک تو ایک ہی دفعہ پڑھا گیا نا پورے مہینے میں، لیکن اللہ اکبر کا لفظ کتنی دفعہ؟ بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر کوئی باہر سے پورا جائزہ لے اس پورے حال کا تو وہ کہے بھئی ہر روز ہر رات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب یہ مہینہ پورا ہو گیا اور آپ نے اللہ کے حضور حاضری دی جس کو کہتے ہیں عید، تو عید کی نماز بھی یہی ہوئی کہ نماز تو اسی طرح دو رکعتیں جس طرح ہوتی ہیں لیکن تکبیریں زائد ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو قرآن پاک میں کہا گیا والے تو کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. تو اللہ والے تو کبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ کی کبریائی کے نغمے گاؤ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ذکر کرو. سارا قرآن ایک کرو اور اس میں ایک قرآن کے اندر ہی بار بار اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر ہو. تو میں اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. دل میں ارادہ کریں کہ اے اللہ تو نے تو بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن رمضان کے ختم ہونے پر بھی ہمیں دینی زندگی عطا فرما. رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی ہمیں دینی زندگی عطا فرما. سارا سال انسان، اور جب تک انسان دنیا میں زندہ ہے اس نے زندہ رہنا ہے، تو یہ چاہیے نا کہ دینی زندگی میں انسان آئے تو بہار ہے. اور اگر دینی زندگی سے کہ رمضان آیا خدا نے برکتیں دی، رمضان گیا اور پھر بھول گئے، تو جو پہلے اعمال ہیں ان کے بارے میں بھی ہفتے اعمال کا اندیشہ ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جن حافظ صاحبان نے قرآن پاک کو اس ختم کی منزل تک پہنچایا ان کی یادداشت میں اور قرآن پر محنت کرنے کو اور برکت دے، اس کو قبول فرما. جن حضرات نے قرآن سنا وہ قرآن ان کے لیے نقوش باقیہ کی جگہ پائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی